حضور پاک علیہ السلام نے جو فرمایا میں اسے نقل کرتا ہوں، اور صحابہ عدول ہیں، حضور نے کبھی نہیں فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا۔ دکھا دیجئے مجھے بس بخاری بس میں، مسلم میں، ترمذی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ایک دو باتیں آپ لوگ پیش نظر رکھیں کہ یہ شخص جو ہے مکمل طور پر رافضیت کی ڈگر پر چل چکا ہے، لیکن یہ اس کا اعلان نہیں کر رہا۔ اس کا اعلان بلکہ ایک طرح سے کر دیا ہے، تو اگر باضابطہ اعلان نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی حلقے میں یہ بنا رہے، اور سنی حلقے میں بنے رہ کر کے اہل سنت کے نوجوانوں کو گمراہ۔ اسی طریقے سے یہ نام لے کر کے کچھ صحابہ کرام پر طعن کرتا ہے، باقی پر طعن نہیں کرتا ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ باقی صحابہ اس سے محفوظ ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اگر اس میں تمام کا نام لے لے گا تو جو زمین اس کی چھوٹی سی ہے وہ زمین بھی چلی جائے گی، اس لیے تمام کا نام نہیں لے رہا ہے، کچھ کا نام لے رہا ہے اور باقی کو چھوڑ دے رہا ہے۔ ابھی جو آپ نے سنا نا کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ بات تو اس انداز میں مولانا مودودی جو اردو زبان میں رد صحابہ کے بانی ہیں، صحابہ پر تنقید کی روایت جنہوں نے مستحکم اور باضابطہ طور پہ قائم کی، انہوں نے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں اس انداز میں، جس انداز میں اس نے کہا ہے۔ تو یہ بھلے نہیں سب کا نام لیتا ہے، لیکن یہ ابھی جو اس کا فکرہ آپ نے سنا ہے نا، یہ تمام صحابہ کو شامل ہے۔ یعنی جب الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، اس نظریے پہ تنقید ہو گئی اور یہ محل نظر ہو گیا اور اس میں شک آ گیا اور شبہ پیدا ہو گیا، تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر تمام پر کلام ہوگا، تمام پر گفتگو ہوگی، اور پھر گفتگو کے لیے آپ کو جو بھی مواد ملے گا وہ رافضیوں سے لینا پڑے گا۔ رافضی مواد ہی اس نے جمع کیا ہے اور رافضی مواد ہی لینا پڑے گا، اور جب اس ڈگر پہ چلیں گے تو یہ ڈگر جو ہے، یہ راہ جو ہے روافض کی ہے، منکرین حدیث کی ہے، زنادقہ کی ہے۔ آپ کو میں ابھی بتاؤں گا کہ یہ فکرہ جو ہے ان کا، یہ علماء اہل سنت کا نہیں ہے، محدثین کا نہیں ہے، اسلاف کا نہیں ہے، ائمہ کا نہیں ہے، یہ فکرہ اعتزال والوں کا ہے، زنادقہ کا ہے، منکرین حدیث کا ہے، دین میں طعن کرنے والوں کا ہے، روافض کا ہے۔ اہل سنت کے علماء نے یہ فکر نہیں پیش کی ہے۔ یہ فکر جو تحقیق کے نام پہ آدمی پیش کر رہا ہے، یہ فکر تو حد درجہ بددین اور برے فکر والوں نے پیش کیا ہے، اور وہاں سے اس نے لیا ہے۔ جہاں سے یہ فکر لیا اس کا حوالہ یہ دے، یہ فکر کن لوگوں نے پیش کی ہے، ان کی بات، ان کا نام پیش کرے، نام نہیں پیش کر سکتا ہے۔ یہ فکر روافض کی ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ اخوانیت کے پلیٹ فارم سے یہ سارے کام کر رہا ہوں۔ اخوانیوں نے ہی اس کو بنیادی طور پہ ہندوستان میں اس وقت پلیٹ فارم دیا ہوا ہے، باقی اور لوگ دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اہل سنت کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا اسے موقع مل رہا ہے۔ دیوبندی حلقے کے لوگ اسی کو پلیٹ فارم نہیں دے رہے ہیں، بریلوی حلقے کے لوگ بھی اس طرح کا پلیٹ فارم اس کو مہیا نہیں کرا رہے ہیں۔ اخوانی حضرات اس کو پورے طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو پلیٹ فارم مہیا کرا رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے پیش نظر رہیں، ذرا پھر شروع سے چلائیے گا تاکہ بات تازہ ہو جائے۔ پاک علیہ السلام نے جو فرمایا میں اسے نقل کرتا ہوں، اور صحابہ عدول ہیں، حضور نے کبھی نہیں فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا۔ دکھا دیجئے مجھے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، کسی حدیث کی کتاب میں دکھا دیجئے کہ یہ فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے نا کہ عدول کس کو کہتے ہیں؟ عدالت کس چیز کا نام؟ بھئی عدالت اس بات کا نام ہے کہ انسان کی سیرت خیر پر ہو، دین پر ہو، فسق نہ ہو، فجور نہ ہو۔ تفصیل سے علماء نے عدالت کے بارے میں بات کی ہے۔ عدالت کیسے ملے گی کسی کو عادل کیسے قرار دیا جائے گا؟
کسی کو عادل قرار دینے کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہے. تابعین میں جب ہم عادل قرار دیتے ہیں، تبع تابعین میں جب ہم عادل قرار دیتے ہیں، بعد کے زمانوں میں جب ہم عادل قرار دیتے ہیں کسی کو، تو کیسے عادل قرار دیتے ہیں؟ علماء کی شہادتیں ہوتی ہیں، ان کا تزکیہ ہوتا ہے، اور ان تزکیات اور ان شہادات کا مطالعہ ہوتا ہے، اور پھر ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں ثقہ ہے، فلاں ثبت ہے، فلاں عادل ہے، فلاں مجروح ہے، فلاں ضعیف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، سوال یہ ہے کہ ان کی عدالت کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ ان کے بارے میں طے کون کرے گا کہ وہ عادل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ان کے بارے میں قرآن طے کرے گا، سنت طے کرے گی، اللہ طے کرے گا، رسول طے کریں گے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تزکیہ جو ہے قرآن نے بھی کیا ہے، سنت نے بھی کیا ہے، اور اسی تزکیے کا نام ہی عدالت ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ الصحابۃ کلہم عدول، یہ لفظ اللہ کے رسول نے کہاں فرمایا؟ یہ تو اہل بدعت کا طریقہ ہے. یہ آدمی اس حد تک گر گیا ہے، علم و فضل کا دعویٰ کرتا ہے، اس حد تک گر گیا ہے کہ یہ اصول حدیث، اصول فقہ، اصول استدلال، ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے رافضیت کی ہم نوائی میں. بھائی پھر کیا نام سے حدیث کی جو تعریف ہے، خبر کی جو تعریف ہے، موقوف کی اور مرفوع کی جو تعریف ہے، یہ ساری تعریفات جو کیا نام سے اصول حدیث میں چیزوں کی ہے، اور اصول فقہ میں جو ناسخ منسوخ کی تعریف ہے، جو اجماع کی تعریف ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینی انہی لفظوں میں کس حدیث میں بتایا ہوا ہے. تو پھر تو یہ پورا ذخیرہ دریا برد کر دو، اور جن چیزوں سے تم استدلال کرتے ہو، پھر اللہ کے رسول نے کہاں بتایا ہوا ہے بخاری سے دلیل لینی ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے کہاں بتایا ہے کہ مسلم کی حدیثیں پڑھ کر کے استدلال کرنا؟ اگر یہی طریقہ ہے آپ کا، اگر یہی علم آپ کا ہے، اور یہی عالمانہ طریقہ ہے گفتگو کا جو دراصل میں جاہلانہ ہے، تو پھر تو کوئی چیز نہیں ثابت ہوگی. تو بعین ہی یہی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ تو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. یہ جملہ جو ہے، یہ لائن جو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے مستنبط ہے، قرآن پاک کی شہادتوں سے مستنبط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا ہوا ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے زمانے کے لوگ ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، لوگوں میں اگر اللہ کے رسول سب سے بہتر کسی کو قرار دے رہے ہیں تو کون لوگ ہوں گے؟ وہ منافقین ہوں گے، وہ اللہ کے رسول سے عداوت کرنے والے ہوں گے، وہ مشرکین ہوں گے. کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. وہی لوگ مراد ہوں گے خیر الناس. اور پھر یہ سب سے بہتر اللہ کے رسول کس کو کہہ رہے ہیں؟ فاسقین کو اللہ کے رسول سب سے بہتر کہہ رہے ہیں، فجار کو اللہ کے رسول سب سے بہتر کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سب سے بہتر کسی کو قرار دے رہے ہیں تو وہ امت کے جو ہے بہترین لوگوں کو قرار دے رہے ہیں. امت میں جو بہترین لوگ ہیں، جو عادل ہیں انہی کو سب سے بہتر کہہ رہے ہیں. اگر عادل نہ ہوتے تو سب سے بہتر نہ کہتے. حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول گرامی نے کہا کہ الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب. استدلال کیا ہے روایتوں سے علماء نے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہم استدلال کر رہے ہیں ہمارا بنایا ہوا ہے، روایتوں سے استدلال علماء سلف نے کیا ہوا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. بعد والوں کے لیے علماء نے چھوڑا ہی نہیں ہے کچھ. اب ابن حبان اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اعظم الدلیل علی ان الصحابہ کلهم عدول، کہ یہ روایت حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول گرامی نے جو پڑھا، کہا کہ تو جو موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے، کہا یہ روایت بتا رہی ہے ان الصحابہ کلهم عدول، کہ صحابہ جو ہے تمام کے تمام جو ہے عادل ہیں. ایک منٹ، یہ موبائل دے دو. الصحابہ کلهم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں. لیس فیہم مجروح ولا ضعیف، ان میں کوئی ضعیف نہیں ہے، ان میں کوئی مجروح نہیں ہے، کوئی عیب والا نہیں ہے، یعنی کوئی غیر عادل نہیں. اب مجروح نہیں، ضعیف نہیں ہے، مجروح نہیں ہے، غیر عادل نہیں ہے، یہی مطلب ہے اس کا. علماء نے اسے دلیل پکڑی ہے. تو یہ بات کہنی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ میں کوئی بات کہی ہو. اللہ کے رسول نے کہاں کہا ہے کہ وضو فرض ہے؟ کہاں کہا اللہ کے رسول نے؟ وضو نماز کے لیے شرط ہے،
انہی لفظوں میں اللہ کے رسول نے کون سے حدیث میں کہا ہے؟ بھی اس طریقے سے اگر یہ جاہلانہ گفتگو آپ کریں گے تو پھر یہ تو جاہلوں کی بستی میں آپ جائیے، پھر خطاب آپ جاہلوں سے جا کے کیجئے. تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ طریقہ غلط ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور قرآن کے نصوص سے بات ثابت شدہ ہے. ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں بات تھوڑی اور آگے چلے. جی ویڈیو آگے چلائیں. انتشار بھی اوہو، کیا حضور کی حدیثوں سے اب انتشار ہوگا؟ نہیں، ابھی پہلے جو جمہور کا مسئلہ تھا پھر جمہور آگے بات حضور کی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بتائیے مجھے. جہاں بات آ جائے نبی پاک علیہ السلام کی تو وہ تو گستاخ ہوگا نا، مجرم ہوگا، وہ قادیانی ہے بدماش جو حضور کی بات نہیں مانتا. میں حضور کی حدیثیں بس حضور کی حدیثوں کی بات. حضور کی حدیثوں میں کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف نہیں ہے؟ حضور کی حدیثوں میں کیا صحابہ کی عام تعریف نہیں ہے؟ حضور کی حدیثوں میں کیا یہ بات نہیں ہے جو جنت واجب ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ کیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کی حدیثوں میں نہیں موجود ہے؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کی حدیثوں میں نہیں موجود ہے؟ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. ان لوگوں کے فضائل موجود ہیں، ان لوگوں کے مناقب موجود ہیں. تم ان کے مصالح بیان کرتے ہو، ضعیف اور موضوع اور من گھڑت چیزوں کو لا کر کے پیش کرتے ہو، مشتبہات کو، شک اور شبہ والی چیزوں کو لا کے پیش کرتے ہو، اور پھر یہاں حضور کی حدیثوں کی بات کر رہے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.